حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فقہی مقام اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے دور میں کسی نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت جو کوئی بھی نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں، میری عورت کو طلاق ہے، میری عورت مطلقہ ہو جائے گی۔ اس کو طلاق معلقہ کہتے ہیں۔ معلق، طلاق معلق یعنی ایک شرط پر وہ طلاق جو ہے وہ مشروط کی جاتی ہے۔ اب اس شخص نے جب یہ شرط رکھ لی کہ میں ایسی عبادت نہ کر سکوں جو عبادت کسی نے نہ کی ہو، کوئی اس وقت عبادت نہ کر رہا ہو، میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری عورت کو طلاق ہے۔ اب یہ مسئلہ بلاد اسلامیہ میں پہنچا، یہ فتویٰ جو تھا ملک شام تک پہنچا اور بلاد عرب تک پہنچا۔ سب حیران تھے اس کا کیا جواب دیں۔ بالآخر وہ مسئلہ پھرتا پھراتا وہ فتویٰ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آ گیا۔ حضور غوث اعظم جیلانی آپ نے فرمایا، اچھا بات، اس مسئلے کی خاطر پھر رہے ہو؟ کہاں کہاں تم نے پھرے ہو؟ ہاں جی، یہ مسئلہ لا ينحل، یہ حل نہیں ہو رہا۔ اس وقت آپ نے فرمایا اس مسئلے کا ایک حل ہے کہ عبادات جو ہیں ان کے تو کئی طریقے ہیں۔ کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی طرح سر بسجود ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں مساجد میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ کوئی عبادت نہ کر رہا، کوئی ذکر ایسا نہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ذکر اس شخص کو بتلا دیا جائے اور کوئی دوسرا نہ کر رہا۔ ایسا بھی ہو سکتا۔ البتہ اس کی ایک یہ توجیہ ہے کہ وہ شخص حرم میں چلا جائے، حرم کعبہ میں چلا جائے۔ کیوں؟ مساجد تو پوری زمین پر ہیں، کوئی وصول نہیں کہہ سکتا کہ ساری مسجدوں کا نہ تو جو ہے انتظام رک سکتا ہے، نہ عبادت رک سکتی ہے۔ کہیں صبح کہیں شام یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ عبادت نہ ہو رہی ہے۔ ایک ہی ہے کہ طواف کعبہ، کعبہ تو ایک ہی اللہ تعالیٰ کا، مساجد بے شمار ہیں۔ وہ شخص حرم کعبہ میں چلا جائے اور وہاں جا کر ان لوگوں کو طواف کعبہ جو کر رہے ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے روک دیا جائے، اس کی موجودگی میں کوئی طواف نہ کرے، اور وہ شخص وہ طواف کعبہ کرے، کیونکہ طواف کعبہ زمین پر حرم شریف کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ باقی ذکر، اذکار، نماز، تسبیح، درود، دعا وہ ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ اس شخص نے قسم کیا اٹھائی، شرط یہ لگائی کہ میں ایسی عبادت اگر نہ کر سکوں کہ جو اس وقت کوئی عبادت نہ کرتا ہو تو میری عورت کو طلاق ہے۔ تو آپ نے یہ مسئلہ کس طرح حل فرمایا کہ وہ حرم کعبہ میں چلا جائے، لوگوں کو روک دیا جائے، اس دوران کوئی طواف نہ کرے، وہ اکیلا طواف کعبہ کرے، کیونکہ طواف کعبہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک مستقل عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسی عبادت کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت جب طریقہ اختیار کرے گا، طواف کرے گا، تو وہ اس کی عورت طلاق سے بچ جائے گی۔ اس وقت کے مفتی جو تھے وہ حیران ہو گئے۔ حضور غوث اعظم جیلانی کا یہ علمی مقام ہے، یہ فقہی مقام ہے، روح سے حیرت مندہ ہیں، کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مسئلہ حل فرما دیا۔ وہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم طریقت اور علم شریعت کے منبع ہیں، اور پھر آپ حافظ الحدیث ہیں۔ جو ماں کی تلقین تھی وہ آپ نے یاد رکھی، بڑے بڑے شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور
علم حدیث اور علم فقہ میں بھی مقام تھا، علم تفسیر میں بھی مقام تھا۔ آپ نے تفاسیر میں سے آپ کی ایک تفسیر کا نام ہے مسک الختام، اور ایک تفسیر ہے تفسیر الجیلانی۔ یہ دونوں تفسیریں بڑا ایک علم کا منبع ہے یہ بھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہاں تک کہ ظاہری علوم حاصل کیے، باطنی علوم بھی، اور اللہ کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ودیت ہو گئے کہ جب لعاب دہن عطا ہو گیا، سینہ مبارک کھل گیا، شرح صدر ایسا ہوا کہ آپ پھر ہزاروں کے سامنے علم شریعت کی تشریح فرما رہے تھے۔ آپ کے حلقہ درس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے، اور کئی ایسے تھے عالم وجدان میں آ کر، وجد میں آ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے، اور کئی ایسے تھے وہ واصل باللہ ہو جاتے تھے، وصال ہو جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا یہ علمی مرتبہ اور مقام تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائے وہ حضور غوث اعظم جیلانی امت مسلمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ چون محمد درمیان انبیاء، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ حضور آقا علیہ السلام سارے انبیاء میں آپ کا مقام اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مقام اولیاء کرام میں اعلیٰ ہے۔ اور وہ وقت بھی آ گیا، آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی راقبات کل ولی اللہ، یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا آپ کو یعنی علمی شوق تھا جو بغداد میں لایا، پھر کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقیاں عطا فرمائیں۔ آج کے جو پیران طریقت ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ علم شریعت بھی حاصل کریں۔ علم طریقت تب حاصل ہوگا۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ عقدہ حل فرما دیا کہ وہ لوگ جو طریقت کو الگ سمجھتے ہیں، شریعت کو الگ سمجھتے ہیں، وہ انہوں نے حق کو نہیں پایا، انہیں معلوم ہی نہیں، انہیں حق کی سمجھ نہیں آئی۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی نگاہ ولایت سے ہزاروں ولی بن گئے، ہزاروں ولی بن گئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔